یہ نسلا ٹاور جو گرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بیچارے معصوم لوگ جو دیکھیں کیا کرتا ہے بائر، ایک ٹینوسی فار سیل، جو سرکاری ٹھپے لگے ہوتے ہیں، سرکاری اس پہ سگنیچر ہوتے ہیں، وہ کیا دیکھے، کس سے جا کے پرمیشن لے وہ. میں کہنا چاہتا ہوں نسلا ٹاور کا کیس ایک بہت بڑا کیس ہے. اور اس کے بعد میں بات کرتا ہوں گجرانوالہ کے متاثرین کے لیے. آج زمینیں قبضہ کرنے کے لیے ان کے پاس ہے. گجرانوالہ کے متاثرین کو زمین دینی ہے نا سی ایم صاحب، تو ذرا فون کر دیں خالد یوسفی کو، اس سے کہتے ذرا مرتضیٰ کھوسو اور وہ ڈی سی ایسٹ محمد علی شاہ وغیرہ کو مل کے زمین نکال دو. ایک دن میں کاغذات بھی بنا دیں گے، جعلی کاغذات بھی بنا دیں گے، قبضہ بھی کرا دیں گے، ڈی سی کے لیٹر بھی نکلوا دیں گے. سندھ حکومت نہیں کر سکتی، یونو سسٹم کر سکتا ہے، چونکہ وہ آپ کا سسٹم ہے. غریبوں کے لیے زمین نہیں نکل سکتی، اس کے لیے آپ کو بیریا ٹاؤن کے پیسے چاہیے. اور جھوٹ بولا کل انہوں نے وہاں 35 ارب روپے 35 ارب روپے اس وقت اس کو ایف ڈبلیو او کو این ڈی ایم اے کو جاری کر چکی ہے فیڈرل گورنمنٹ، اور وہاں سے کام ہو رہا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل جب بات ہوئی کہ جی اس کے متاثرین کے ساتھ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بیریا ٹاؤن کے پیسے چاہیے. یہ عجیب نظام ہے. ایک چور نے چوری کی، چور پکڑا گیا، چور سے ریکوری ہوئی، اس کے بعد چور چلا جائے کہ جی یہ تو پیسے مجھے تو میں نے خرچ کرنے ہیں. بیریا ٹاؤن میں چوری کی گئی نا، سندھ حکومت نے کی، سپریم کورٹ آ گئی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو جو انہوں نے کہا کہ پیسے سندھ حکومت کے نہیں ہیں، سندھ کے عوام کے. ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ بیریا ٹاؤن کے پیسے سندھ کے عوام کے پیسے ہیں، سندھ پر وہ کمیشن بنائے اور سندھ پر ڈائریکٹ خرچ کرے. اس کو خرچ کرنے کے لیے بھی کسی ادارے کے حوالے نہ کریں جو اس کے اندر سے پھر پیسے کھا جائیں. تو میں ویلکم کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ اور کیا اس شہر کراچی سے 90% ریونیو ملتا ہے صوبہ سندھ کو ہم دیتے ہیں شہر کراچی کے، وہ ہمارے صوبے کے لیے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. کیا آج ان کے متاثرین کے لیے پیسے چاہیے تو آپ کو بیریا ٹاؤن کے پیسے چاہیے؟ شرم نہیں آتی ہے؟ اتنا بڑا 8,900 ارب روپے 14 سال کے 13 سال کے اندر آپ کے پاس آ گئے ہیں. 8,900 ارب 5,600 این ایف سی کے ذریعہ ہے، باقی پیسے لوکل ریونیوز اکٹھے ہوئے ہیں. اور آج چند ارب کی بات ہوتی ہے کہ جی ان کو پلاٹ دے دو، پلاٹ چاہیے. میں کہنا چاہتا ہوں اور آسان بتاتا ہوں، پلاٹ دینا ان کو نالہ متاثرین کو علی حسن گروئی سے رابطہ کرنا. پوری ناردرن بائی پاس پہ آج کل ریکارڈ جلا کر بلاول صاحب کا ایک جلسہ ہو گیا بلوچستان میں. وہ زہری صاحب اور اسے جوائن ہوئے تحفے میں ابا جان کی ریاست ہے زردار کیا ایک ضلع حوالے کر دیا، جاؤ بیچو، ریکارڈ جلا کے تمہارے حوالے کلین چٹ سفید سلیٹ کے ساتھ ضلع ویسٹ دے دیا. ارے بھائی رابطہ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، اگر آپ نہیں کر سکتے علی حسن گروئی کو کہتے کر دے گا، دے دے گا. جتنی زمین چاہیے خالی ہے، ریکارڈ بھی خالی، رجسٹر بھی خالی، پولیس بھی اس کی، ڈی سی بھی اس کا. کس کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے؟ چیف جسٹس صاحب یہ آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں عدالتوں کی. جس کو دینی ہوتی ہے زمینیں دے دیتے ہیں. اور اب آتے ہیں کہ جی 5 لاکھ ایکڑ پہ وہ کہ کہتے ہیں کہ جعلی انٹریز ہیں. 5 لاکھ انٹریز جعلی ہیں. 5 لاکھ انٹریز میں لاکھوں ایکڑ زمین انہوں نے جال سازی کر کے رکھی ہوئی ہے. اور اب کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب ان کے ڈی سیز نہیں ہیں سرکار کے ملازم، ان کے ڈی سیز ان کے ذاتی غلام ہیں. ان کا ڈی سی کو کہا ہے ریکارڈ چیک کرنے کو آج کل. اور ڈی سی اور اینٹی انکروچمنٹ پولیس جس کو شمس الدین سنگور صاحب نے کہا وہ انکروچمنٹ پولیس ہے. جہاں انکروچمنٹ کرانی ہوتی ہے اینٹی انکروچمنٹ کی موبائلیں کھڑی ہوتی ہیں، بھتہ لیتی ہیں اور انکروچمنٹ کراتی ہیں. انکروچمنٹ پولیس ہے. اور ڈپٹی کمشنر آپ چاہتے ہیں چیف جسٹس صاحب اب کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ ٹھیک کریں گے. ڈپٹی کمشنرز ریکارڈ جلانے میں انوالو ڈپٹی کمشنر، ہر 2 نمبر جعلی انٹریاں رکھنے میں انوالو ڈپٹی کمشنر. میں کہنا چاہتا ہوں یہ ڈپٹی کمشنرز تو سیدھے کو الٹے کو سیدھا کر دیں گے. تو یہ اس وقت مافیا کی طرح سارا دھندا ہی جو ہو رہا ہے وہ ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی کے تھرو ہو رہا ہے. آج کل زمینوں کا دھندا، سارا گندا دھندا ڈپٹی کمشنر اور پولیس سے مل کر چل رہی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر ان کو ہمیں بالکل ان سے، اور یہ جو بتا رہے ہیں کہ 5 لاکھ جعلی انٹریاں ہیں. سندھ میں 39 لاکھ ایکڑ زمین غیر قانونی قبضے میں ہے. 28 لاکھ ایکڑ جنگلات کی غیر قانونی قبضہ، 10.25 لاکھ ایکڑ جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں جو ریکارڈ جلا تھا شہادت پہ اس کے اوپر جعلی قبضہ. باقی اب جو ویسٹ اور ملیح کا ریکارڈ جلا اس پہ اور نکلیں گے. اس کے علاوہ کراچی میں 1 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جعلی قبضے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں
ان کے اپنے ہیں اس کے اوپر. اور یہ اس کا حل جو ہے کوئی بڑا کوئی کمیشن بننا چاہیے, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے سندھ کی زمینوں پر جعلی انٹریوں پر, جال سازیوں پر, قبضوں پر. سپریم کورٹ کے جج کی زیر نگرانی جوڈیشل کمیشن بنے. یہ ڈپٹی کمشنرز تو چور ہیں, یہ شامل ہیں, انہوں نے تو سارا گندا دھندا کیا ہوا ہے. ہر ڈپٹی کمشنر, وہ محمد علی شاہ کیس کے اندر ہے, ملیر کے سارے ڈپٹی کمشنر, وہ قاضی صاحب بھی جیل میں, بہت سارے لوگ جیل کے اندر گئے ہوئے ہیں. تو ڈپٹی کمشنر تو سندھ حکومت کا ایک فرنٹ مین ہے. ممبر ایل یو, جتنے ممبر ایل یو ہیں آدھے جیل میں آدھے باہر ہیں. ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن جتنے ہیں وہ گندے دھندے کے لیے ہے, سارے جعلی چلان انہوں نے جمع کرائے. تو میں آج اپیل کرتا ہوں, ہم مشترکہ طور پہ ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرین ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, کہ سندھ میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو لینڈ کے ایشوز ہیں, اور اس کے اندر جو ہے پورے سندھ کے اندر اس کو معاملے کو دیکھا جائے. اور اس وقت میں میرے ساتھ مولانا سمرو صاحب موجود ہیں, جیکوبات کے حوالے سے یہ کچھ چیزیں بتا رہے ہیں. دوسرا, ہر بندے نے اپنی صحت کے مطابق گند کیا ہے. باری پتافی صاحب کل گئے تھے جانور بانٹنے کے لیے, بھینسیں, گائے, بچڑے, غریبوں کو, کنری, وہاں جا کے بڑے بڑے لوگوں کو گائے بانٹ کے آ گئے سارے. اور سنا ہے گھوٹکی کے اندر سینکڑوں جانوروں کا فارم بن گیا ہے, غریبوں کے نام پہ جاری کی جانے والی بھینسیں, گائیں, وہ جا کے گھوٹکی میں ان کے گاؤں کے اندر دیکھ لیں, جس کے پاس 5 بھینسیں نہیں ہوتی تھی, کچھ 250, 300, 400 بھینسیں, غریبوں کی بھینسیں اپنے فارم میں باندھ لی ہیں. میں کہہ رہا ہوں جہاں سے ان کو موقع مل رہا ہے وہاں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. آخر میں پوری قوم کو ایک مرتبہ مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ کل میں یہاں تھا نہیں, کہ جس انداز سے جو ابھی نندن فینٹاسٹک ٹی پی کر گئے تھے ہمارے پاس سے, ٹی واز فینٹاسٹک فار ابھی نندن, تو T20 واز آلسو فینٹاسٹک فار مودی صاحب. تو وہ T20 میں جو الحمدللہ شکست ملی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اور میں واضح سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے لیے کھڈا کھودا تھا انڈینز نے, اور نیوزی لینڈ کو یہاں سے واپس بھجوایا تھا ڈیمورال کرنے کے لیے, لیکن کپتان نے فرنٹ پہ آئے, عمران خان صاحب سب ٹیم کو بلا لیا اور ان کا morale ہائی کیا. کوئی بات نہیں, جو کچھ ہوا کھڑے ہو جاؤ, الحمدللہ. اس سے کہتے ہیں فرنٹ پر آ کر انہیں گلے لگایا. اور جس کھڈے میں ہمیں ڈالنا چاہ رہے تھے, ایک آفریدی نام کی جعلی ای میل بھجوائی تھی, وہ آفریدی کی جعلی ای میل بھجوا کے نیوزی لینڈ کو بھجوا دیا. ہمارے اصلی آفریدی نے ان کا فیل کر دیا الحمدللہ. جہاں ان آفریدی نے ان کی خیریت پوچھ لی. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے, پوری قوم کو, ہم پوری قوم ٹیم کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ نیوزی لینڈ کو بھی آج سبق سکھائیں گے, اور انشاءاللہ یہ کامیابیاں, چونکہ آج ہمارا وہ حکمران بھی نہیں ہے جو بکیز سے رابطے میں ہوتے ہیں. اس سے پہلے حکمران بھی ہوتے تھے جو بکیز سے رابطے میں ہوتے تھے, اور بکیز سے بڑی بڑی ڈیلز کر کے, یاد ہوگا آپ کو نام نہیں لینا چاہ رہا خوشی کے موقع پہ, کہ وہ یہاں ہمارے کھلاڑیوں کو پریشر ڈالتے تھے. انشاءاللہ جو ورلڈ کپ بھی ہم جیتیں گے, ہم آگے بڑھیں گے. سمرو صاحب آپ تھوڑا سا بتا دیجیے ادھر آ جائیں. جیکوبات کا بہت اہم ایشو بتانا چاہ رہے ہیں. جیکوبات میں مولانا بخش سمرو صاحب ہیں, ہمارے مرکزی صدر ہیں یوتھ ونگ کے, اور محمد میاں سمرو صاحب کے بھتیجے ہیں, اور جیکوبات سے ان کا تعلق ہے. اور جیکوبات سے یہ بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے وہاں جیکوبات میں. جی السلام علیکم. میرا عرض کرتا چلوں کہ جیکوبات میں جب سے, کیونکہ کراچی کے باہر صرف جیکوبات تھا جہاں پی ٹی آئی نے سیٹ نکالی تھی, اور پی ٹی آئی جیتی تھی, 2 سیٹیں ہم جیتے تھے اس کے بعد سے. تو تب سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ سیٹ وہاں پی ٹی آئی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ایس پی کے تھرو, ڈی سی کے تھرو. اور وہ ڈی سی جو ہے وہاں پہ ان لوگوں کے گھر گراتا ہے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے ان کے خلاف نہیں جا رہا. جہاں ایس پی کی بات ہے, ایس پی نے ہر ایک بندے کو چن چن کے ان کے اوپر جھوٹے کیس کرائے ہیں, چرچ کے مقدمے لگوائے لوگوں کو. ہندو پنچایت کے جو صدر ہیں لال چند سیتلالی, ان کو جو ہے ایک یعنی کہ جس میں ایس پی کا کام بنتا ہے, ایک ایگریکلچر کا کام ہے کہ ایگریکلچر کی طرف سے کچھ انیشیٹو دیا جاتا. ان نے ذاتی طور پہ اس بندے کو اٹھوائے, کڈنیپ کروائے, اس کو پٹوائے, اس کے آنکھ پہ بھی نشان لگے ہوئے, اور اپنا تب سے لے کے ابھی تک جیکوبات میں احتجاج چل رہا ہے ایس پی کے خلاف. اور وہ ایس پی جو ہے وہ پولیٹیکلی بیسس پہ جیکوبات میں لگایا گیا, اور تب سے لے کے ابھی تک صرف اس کا کام یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہے کسی طرح ووٹ بینک بنانا. زبردستی لوگوں کو منگواتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دیے, آپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ہے. اور اس طرح کے لوگوں کے اوپر مقدمے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس چیز سے ہم ڈرنے نہیں والے. اور ہم حلیم صاحب انشاءاللہ پوری ہماری کوشش ہے کہ نیکسٹ ویک جا کے وہاں دھرنے ہم انشاءاللہ لگائیں گے اس کے خلاف, ان کے خلاف ریلی بھی نکالیں گے. دیکھیے جی, لال چند سیتلانی صاحب جو ہندو پنچایت کے صدر ہیں, ان کو پی ٹی آئی کی سپورٹ کرنے کے اوپر غیر قانونی طریقے سے انہیں اغوا کیا گیا,
थाने में छुपा के रखा गया, तशद्दुद किया गया, उनकी आँख को जख्मी किया गया, और एक बहुत बड़े बिजनेस कमेटी से ताल्लुक था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को भी, और एक SSP है जो शुमाइल रियाज मलिक, यहाँ इन्होंने गुलाम बना लिया है। वो तेल चोर SSP, मंशियात फरोश SSP जैकबाबाद, वो एजाज जखरानी का गुलाम बनकर काम कर रहा है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। आखिर में एक बात कहूँगा, एक वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्हें भी हमारा ख्याल आया, मतलब अपोजिशन का ख्याल आया, PTI का ख्याल आया, और वो हमारे जाने से पहले हमारे लिए वज़ीर आला हाउस तामीर करा के जाना चाह रहे हैं। खबर है कि 1 अरब और 20 करोड़ रुपए की लागत से नया वज़ीर आला हाउस तैयार किया जा रहा है, जिसमें VIPs के लिए अलग कमरे होंगे, VIP के लिए अलग लिफ्ट होगी, आम आदमी के लिए अलग लिफ्ट होगी, कमरे होंगे, 4 मंजिला होगा। वज़ीर आला साहब, मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सोचा हमारा भी कि इमरान खान का कोई सिपाही आके बैठेगा, लेकिन करते हैं ये मसला टार वालों को 1 अरब 20 करोड़ से उनको दे दें, ये बेचारे नाले वालों को दे दें। मैं कहना चाहता हूँ, आज ये समझ रहे रियासत बन गई है, ये समझ रहे सारी जिंदगी इन्होंने ही रहना है। हम नहीं मजम्मत करते हैं 1 अरब 20 करोड़ के नए चीफ मिनिस्टर हाउस को, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, और ये 1 अरब 20 करोड़ रुपए गरीबों के फलाही मंसूबे पर खर्च होने चाहिए कि जी इस तरीके का महल तक तैयार हो रहा है। ये महल, मैं कहना चाहता हूँ, बादशाहत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, और अगर आप हमें बना के देना चाह रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें नहीं चाहिए। हम इंशाल्लाह इसी वज़ीर आला से गुजारा कर लेंगे, इसमें मिलाद कराएंगे, सफाइयाँ करा के फिनिश भरवा के, और इंशाल्लाह इसको ठीक कर लेंगे। वो क्या कहते हैं, इसकी वो जरासीम कुछ लगा के, फिमिगेशन वगैरह करा के इंशाल्लाह इसको पाक करके बैठ जाएंगे। शेख साहब, दिल्ली इलेक्शन PS 88 में हुए, गुज़िश्ता बरस आपने भरपूर बल्कि इसी बरस आपने भरपूर पार्टी के उम्मीदवार थे, उस वक्त सरापा एतजाज थे मलूर एक्सप्रेस के हवाले से बात हुई। उस हुकूमत ने एक ऐलान किया उसको कबूल करने का, लेकिन उस ऐलान का अमल दरामद नहीं हुआ। जैसे इलेक्शन खत्म हुए, अब दोबारा से उसी पुराने रूल को इस्तेमाल किया जाएगा, लोग अब भी सरापा एतजाज है। आपके इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, और मलीर के अवाम की आवाज़ को क्या असम्बली के प्रयोग पे आप सुनाएंगे? कि लियारी की अवाम को तो अकल आ गई, पहचान गए, मलीर वालों आप भी पहचानो, आप भी इन चोरों को पहचानो, उन लुटेरों को पहचानो, इन गुलामों को पहचानो। मलीर के नुमाइंदे गुलाम हैं, एक हुक्म जाता है, खड़े हो जाओ, गोटने दो, टूटने दो गबोलों के गोट, मरने दो मुराद गबोल को, मजाल की आवाज़ निकाली, खामोश हो जाते हैं। मलीर के नुमाइंदे सिर्फ भत्ताखोरी में लगे हुए हैं, हर चीज़ में उनको शेयर मिल जाता है। असल तो एक ज़माने में सारे नुमाइंदे गुजरात और वार के हवाले था मलीर। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो झूठ बोला था मलीर एक्सप्रेसवे के हवाले से, मलीर के अवाम के मुताबिक उस मामले को हल होना चाहिए। इस वक्त जो है मलीर के नुमाइंदे ये नौसरबाज लोग हैं। असल बात यह है कि आपने पता चला है कि इन्होंने अरबों रुपए की ज़मीन पे जाली खाते रखवा ली है। मलीर एक्सप्रेसवे के साथ, मलीर एक्सप्रेसवे वहाँ से गुजरेगी जिसके साथ हमारे एक और बहुत अहम बड़े मुस्कुराते हुए वजीर साहब अपनी ज़मीनें खरीद चुके होंगे, जहां वो जाली खाते रखवा चुके होंगे। मलीर एक्सप्रेसवे का ताल्लुक नहीं है कि मलीर के अवाम को क्या चाहिए, जिस उस रास्ते से गुजारेंगे जहां पड़ोस में सिंध के एक बड़े अहम वजीर साहब जो हर वजीर आला बनना चाहते हैं, वो जाली खाते सर्वे सेट करा चुके होंगे, जहां वो अपनी ज़मीनें फिट करा चुके होंगे, मलीर वहां से गुजरेगी। हम कहते हैं मलीर एक्सप्रेसवे में मलीर के अवाम के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उसको बनना चाहिए, लेकिन उसकी वो जो है उस अंदाज से बने कि मलीर के अवाम को मुतासिर हो। बाकी मलीर के नुमाइंदे गुलाम है, कुछ नहीं है, हैसियत नहीं है। मलीर वालों पहचानो, पहचानो पीपल्स पार्टी को, आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है। थैंक यू सर।